نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کے مختلف مقامات سے میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان آیات سے متعلق ضروری مضمون کو اخلاص کے ساتھ اور صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قرآن کریم کی ہدایات تعلیمات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دین اللہ نے ہمیں بہت ہی پیارا دیا ہے، اور یہ دین اس قدر جامع ہے، اس قدر کامل ہے کہ ہمیں الحمدللہ کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا اور پیارا اور جامع دین عطا فرمایا ہے۔ اس دین کی کامیابی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ ہم اللہ نے جو اوامر ہمیں دیے ہیں، احکام دیے ہیں، ان پر عمل کریں، اور اللہ نے ہمارے لیے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے ان کو ہم ممنوع مان کر ان سے بچیں۔ بس یہ 2 کام ہیں، ان دونوں کاموں پر عمل کرنے سے، ان دونوں کاموں کے بجا لانے سے انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی یقینی ہے۔ اور اگر ان میں سے کسی بھی کام کے اندر کوتاہی ہوئی، اور خاص طور پر ممنوعات اور محرمات اور نواہی، جو ممنوع چیزیں ہیں اللہ کی، ان کے بارے میں اگر کوتاہی ہوئی تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بربادی سے بچائے۔ میرے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ حلال کیا چیز ہے وہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے، حرام کیا چیز ہے وہ بھی روز روشن کی طرح واضح ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشکوک یا مشتبہ چیزیں ہیں جو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ اللہ کے ہاں تو واضح ہے، شریعت کے نزدیک واضح ہے کہ وہ حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، لیکن ہمارے لیے کسی قدر وہ شبہ کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان شبہ کی چیزوں سے بھی جو بچ جائے، سمجھ لیجئے اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اس نے اپنی ذات کو بچا لیا، اس نے اپنی عزت اور آبرو کو بچا لیا۔ جو شخص شبہ سے بچ گیا، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه وعرضه،
اس نے اپنے دین کی بھی حفاظت کر لی اور اس نے اپنی آبرو کی بھی حفاظت کر لی۔ یہ ہے میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے شعبے عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کے پاس سے جو دین آیا ہے، ان میں میرے دوستو ایک چیز اخلاق بھی ہے، ایک چیز معاشرت بھی ہے، کہ ہمارا رہن سہن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی آپ سے ملتا ہے، آپ کے چہرے پر اس کے لیے حشاشت ہونی چاہیے، بشاشت ہونی چاہیے، مسکرا کر آپ ملیں گے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ کوئی آدمی آپ سے مدد مانگتا ہے، حتی الامکان آپ اس کی مدد کریں گے، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ کوئی آدمی بیمار پڑ گیا، اس بیمار کی بیمار پرسی سے لے کر تیمارداری تک یہ ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے۔ یہ ہمارے دین نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ہمارے دین نے ہمیں جو اہم ترین تعلیمات دی ہیں، ان کے اندر یہ بات ہے کہ ہم کسی کے لیے اپنے دل کے اندر عداوت نہ چھپائیں، کسی کے لیے اپنے دل کے اندر بغض نہ چھپائیں۔ ہمارے دین نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، دل کو درست رکھیں، دل کے اندر گند پیدا ہونے نہ دیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے اوپر غیروں نے جو حملے کیے اور ہمیں برباد کرنے کی کوشش کی، وہ ہماری معاشرت کے راستے سے بہت زیادہ اس کی کوشش کی گئی۔ ہماری عبادتوں پر حملہ کم ہے اور معاملات پر بھی حملے ہیں، لیکن جو معاشرت کے اندر ہے، جو اخلاق کے اندر حملے ہیں، وہ بے حد ہے، حد سے زیادہ حملے ہو۔ یلغار کافروں کی، یلغار اجنبیوں کی، یلغار دوسروں کی ہمارے اوپر حد سے زیادہ ہے۔ وہ اسی جہت سے ہے کہ ہمارے اخلاق برباد ہو جائے، ہم کسی کا حق نہ پہچانیں، ہم دوست کا حق نہ پہچانیں، اور اگر دوست کا حق پہچانے بھی تو اس کو جہنم میں لے جانے والا بنا دیں۔ یہ ہمارے اوپر محنت باطل کر رہا ہے، باطل کی طرف سے ہمارے اوپر محنت یہ ہو رہی ہے، اور ہم اور ہمارے خاص طور پر نوجوان اس دریا میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ پردہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، وہ پردہ جس کا حکم اللہ نے قرآن میں ازواج مطہرات کو دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین کو دیا، وہ پردے کا حکم جو عام مسلمانوں کو ذرہ ذرہ واضح کر کے دیا کہ تمہارے لیے، تمہارے گھر کی عورتوں کے لیے پردہ کس کس سے کرنے کی ضرورت ہے، مردوں میں سے کس کس کے ساتھ بات چیت کرنے کی گنجائش ہے، سامنے آنے کی گنجائش ہے، کس قدر واضح انداز سے قرآن کریم نے ہدایت دی۔ لیکن آج ہم نے قرآن کریم کی اس ہدایت کی کیا حیثیت برقرار رکھی؟ جنازہ نکال کر رکھ دیا۔ شادی ہوتی ہے، شادی کی تقریب ہوتی ہے اور ہال میں شادی ہے، عورتوں کا پورشن الگ کر دیا۔ اتنی دینداری آپ کے اندر موجود ہے۔ عورت کا پورشن، عورتوں کا حصہ الگ کر دیا، مردوں کا حصہ الگ کر دیا، لیکن معلوم نہیں یہ مووی کیمرے والے مامے لگتے ہیں یا چاچے لگتے ہیں، بھائی لگتے ہیں یا یہ کہ وہ نامرد ہیں۔ مووی کیمرے والے جو اجنبی مرد ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ خواتین کے پورشن میں جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کر مووی بنا رہے ہیں۔ دولہا اور دولہا کی پوری پارٹی خواتین کے پورشن میں جا کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہو رہی ہے۔ بتلائیے دین کا کون سا شمع ہے اس کے اندر کہ اس کو ہم دین کا تعلق کیسے دے سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اندر دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟
کسی اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا دور کی بات، کسی اجنبی عورت کے ساتھ تعلق کا ہونا یہ بھی مشکوک چیز ہے، یہ بھی مشکوک چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے آتی ہیں، پردے کے ساتھ، برقعے میں، چادر میں زیارت کر کے واپس جا رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصے تک ان کو پہنچانے جا رہے ہیں، دور سے دو صحابہ نے دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ میری بیوی فلاں ہے، یعنی تمہارے دل میں کوئی خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں کسی غیر عورت کے ساتھ چل رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کر سکتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ صرف تمہارے لیے نہیں، آنے والی پوری امت کے لیے ایک قانون اور قاعدہ بتا رہا ہوں کہ تہمت کے موقع سے بچنا چاہیے۔ ایک عورت کے ساتھ، اجنبی عورت کے ساتھ چلنا یہ تہمت کی جگہ ہے، اور تمہیں چلنا اس طرح چاہیے کہ تمہارے اوپر تہمت نہ آئے، اس لیے کہ شیطان دل کے اندر بہت کچھ ڈال سکتا ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ انسان کی خون کے ساتھ رگوں میں، انسان کی رگوں میں چلتا ہے، یہ وسوسے ڈالتا ہے، دلوں کے اندر بہت سارے خیالات ڈالتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، جو دین تہمت کے موقع سے بھی بچائے، وہ دین فحاشی عریانی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر فحاشی اور عریانی پیدا ہو گئی ہے۔ رات کے 2 بجے آپ نکل کر دیکھیں، گلی کے نکڑوں پہ، گلی کے کونوں پہ آپ کو نوجوان ملیں گے، جینز پہنے نوجوان، کانوں میں ہیڈ فون لگے نوجوان، ہاتھوں میں موبائل رکھ کر مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ کس چیز میں لگے ہیں؟ سوچا آپ نے؟ کس قدر اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، سوچا آپ نے؟ اور اگر یہ نوجوان کسی لڑکی کے ساتھ مشغول نہیں ہے تو کم از کم گھروں کے اندر جا کر اسی موبائل میں، اسی گندگی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جو فلم پہلے سینما ہالوں میں جا کر شرما کر دیکھتے تھے، آج اس سے کہیں زیادہ ننگی فلمیں، ناٹک اور ڈرامے اور معلوم نہیں ناچ گانوں کی کیا کیا صورتیں ہیں، وہ سب آدمی اپنے لحاف کے اندر اور اپنی رضائی کے اندر، اپنے کمبل کے اندر دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو، اخلاق کی بربادی کا جب یہ عالم ہو جائے تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکے نکمے ہو کر رہ جاتے ہیں، لڑکیاں نکمی ہو کر رہ جاتی ہیں، ان کے اندر کوئی اپج پیدا نہیں ہوتا، ان کے اندر کوئی اوپر اٹھنے کا جذبہ پیدا نہیں رہتا، اور ان کے اندر ترقی کرنے کے چانسز ختم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ معاشرہ کیا ترقی کرے گا جس کے نوجوانوں کو مجبور کر دیا گیا ہو، جس کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو اصل ترقی کا میدان ہے اس کو مار دیا گیا ہو، وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ آج اگر آپ غور کریں گے اپنے معاشرے میں، میرے دوستو، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، میرا دل بھی رو رہا ہے اور یقیناً آپ کا دل بھی رو ہی رہا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، رات کو اگر آپ ایک چکر اپنے علاقے کا لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے یا تو لڑکے بالے اسی کام میں مشغول ہیں، اور یا کونوں کھدروں میں بیٹھ کر نشہ کر رہے ہیں، نشہ جیسا زہر پھیلا رہے ہیں، معاشرے کو مفلوج کر رہے ہیں۔ کیا یہ آپ کے معاشرے کے اندر نہیں ہو رہا؟ کیا یہ بچے واقعی آپ کے بچے نہیں ہیں؟ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ آپ کے اگر اپنے بچے بالفرض نہ بھی ہوں تو یہ مسلمانوں کے بچے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کا بچہ
اس طرح خراب ہو، یہ آپ کی خرابی ہے۔ جس معاشرے کے اندر جھاڑ جھنکار کو ختم کرنے کا رویہ نہ ہو، جذبہ نہ ہو، وہ معاشرہ پورا جنگل بن کر رہ جاتا ہے۔ آج ہمارا یہ علاقہ جس کے اندر ایک دو نہیں 5 6 بہت زبردست مدارس موجود ہیں، وہ علاقہ جس کی گلی گلی میں حافظ اور قاری اور عالم موجود ہے، وہ علاقہ جس کی گلی گلی میں تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ نیک لوگ موجود ہیں، بتلائیے ہمارے اس علاقے کے اندر کس قدر گند ہے، کس قدر سڑاند ہے، کیوں ایسا ہے؟ میرے دوستو، اس وجہ سے کہ باپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، بھائی نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، بڑوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس ختم کر دیا، اور سب کو ہم نے مادر پدر آزاد چھوڑ دیا۔ اور جب مادر پدر آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو معاشرے کے اندر ایسے ہی جھاڑ جھنکار پیدا ہوتے ہیں۔ بارہا مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بارہا مثال دے کر میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ نے ایک بہت اچھا سا مکان بنایا، 2 کمرے کا مکان ہے، 1 کمرے کا مکان ہے، اور اس مکان کے سامنے بہترین قسم کا آپ نے لان بنایا، خوبصورت کیاری بنائی، گھاس لگا دی، چاروں طرف پھول پودے لگا دیے، اور آپ عصر کے بعد بیٹھ کر بہت ہی خوبصورت نظارے سے محظوظ ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس وقت کر سکیں گے جب آپ روز اس کے اندر سے جھاڑ جھنکار کی صفائی کریں، روز اس کو پانی دیں، روز اس کو تر و تازہ کریں، صفائی کریں، تو آپ اس سے محظوظ ہوں گے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ 1 ہفتہ چھوڑ دیں، وہاں پر گھاس کے بجائے، پھول کے بجائے کانٹے نکلیں گے۔ یہ سنت اللہ ہے۔ خانہ خالی رات دیومی گیرد محاورہ ہے کہ جو گھر خالی ہوتا ہے اور اس میں کوئی بستا نہیں تو اس کے اوپر جنات بسیرا کر لیتے ہیں۔ جو خالی گھر ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان بسیرا کر لیتا ہے۔ جس معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو، جہاں اچھے کو اچھا کہنا چھوڑ دیا جائے، برے کو برا کہنا چھوڑ دیا جائے، چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کرے اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کرنا چھوڑ دے، گندگی بہہ رہی ہے، نالا بہہ رہا ہے لیکن کوئی احساس نہیں ہے، تو میرے دوستو اس معاشرے کو ہم انسانوں کا معاشرہ کیوں کہیں؟ اس معاشرے کو ہم جنگل کا معاشرہ کیوں نہ کہیں؟ جنگلی درندوں کا معاشرہ کیوں نہ کہیں کہ ہمارے جنگل کے درندے بھی ایک اصول اور ضابطے کے ساتھ رہتے ہیں؟ لیکن یہاں تو ہم نے سارے اصولوں کو اور ضابطوں کو پامال کر دیا۔ کس نے؟ اشرف المخلوقات نے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو ڈالا ہے، خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے ہم نے انسان کو۔ ایسے سانچے میں ڈھلے ہوئے انسان سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستو، میں بارہا اس منبر پر صرف یہی آواز لگا رہا ہوں، میرے پاس اور کوئی موضوع ہے نہیں۔ جو بیماری ہے اس بیماری کی نشاندہی کر رہا ہوں، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے کہہ دیا اور آپ نے بھی افسوس کا اظہار کر دیا، بس آپ نے اپنی ذمہ داری یہیں تک سمجھی ہے۔ حقوق ہم پامال کر رہے ہیں، برائی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، لڑائی 2 بھائیوں میں ہوتی ہے، ان دونوں بھائیوں کے درمیان اس لڑائی کو بھڑکانے کے اندر ہم حصہ ڈالتے ہیں۔ بتلائیے ہمارا معاشرہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمارے اوپر سرپرست اور بڑا نہیں ہے، سارے چلے گئے، صف اول کے سارے بوڑھے جو اس مسجد کے بانیوں میں سے تھے سب کے سب ختم ہو گئے، ایک آدھ اگر رہ گئے ہیں اور ان کی حیثیت کوئی چھوٹوں کے نزدیک ہے ہی نہیں۔ وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے جس معاشرے کے اندر بڑوں کی عزت نہ ہو، بڑوں کی بات مان کر چلنے کا جذبہ نہ ہو، بڑوں کی بات سنی نہ جائے،
وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے، وہ معاشرہ کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ انتخابات کا موقع آ جائے تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ میں ایم پی اے بننے کے لیے تیار ہوں، میں ایم این اے بننے کے لیے تیار ہوں، میں میئر بننے کے لیے تیار ہوں، میں ناظم بننے کے لیے تیار ہوں۔ انتخابات کے موقع پر اپنے آپ کو نمایاں تو کرتے ہیں، لیکن جب معاشرے کے اوپر کوئی افتاد آ جائے، مصیبت آ جائے، اجتماعی طور پر مصیبتوں میں مبتلا ہوں، ایسے موقع پر کوئی کسی کا ہاتھ پکڑے اور کوئی نجات دہندہ آئے، یہ بات ہمارے اندر موجود نہیں ہے، یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہ خرابی ایسی ہے میرے دوستو، اگر آپ واقعی معاشرہ بنا کر رہنا چاہتے ہیں اور ایک صالح معاشرہ چاہتے ہیں تو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا۔ بچوں کو ماں باپ کے حقوق یاد دلانے پڑیں گے، بھائی کو بھائی کے حقوق یاد دلانے پڑیں گے، دلوں سے غل و غش کو دور کرنا ہوگا، علاقائیت کے تعصب کے بت کو پاش پاش کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر ہم محمد عربی کے غلام بنیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر ہی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہی ہمیں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اپنے معاشرے پر خدا کے واسطے نظر کریں۔ راستے میں کونے خدروں میں نشہ کرنے والے، راستے میں کونے خدروں میں نشہ کرنے والے، میرے دوستو، ان کو دیکھ کر آپ ناک بھوں تو چڑھا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گندگی کے کیڑے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ گندگی کے کیڑے آپ کے اپنے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، آپ کے گھر کے ہیں۔ آپ دوسروں کے بچوں کو اپنے گھر کے بچے نہیں سمجھ رہے ہیں، یہی ہمارے لیے خرابی کی بنیاد ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے آج خشک و تر ہر جگہ فساد مچ گیا ہے، فساد بھر گیا ہے، اور اللہ پھر چکھاتا ہے کچھ، عذاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کر کے بتلاتا ہے۔ اور اگر لوگ رجوع کر لیں اللہ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اپنے معاشرے کو پاک صاف کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو نواز بھی دیتا ہے، برکتیں بھی نازل کرتا ہے۔ یہ سوچ ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نہیں ہوں، میرا بچہ نہیں ہے، آپ کا دوسرا بھائی ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کے پڑوسی کا بچہ ہے، وہ آپ ہے۔ یہ احساس اپنے اندر جب پیدا کریں گے ہم، تو ہم سمجھیں گے کہ معاشرے کے اندر واقعی احساس ہے، ورنہ مردہ معاشرہ ہے یہ جس کے اندر احساس ہی نہ ہو۔ علماء خدا کے واسطے اٹھیں، خدا کے واسطے یہ علماء اٹھیں، خدا کے واسطے دیندار حضرات اٹھیں۔ اے باپ، اس محلے میں جتنے باپ ہیں ان سب سے میں کہتا ہوں خدا کے واسطے اٹھو، کہ تمہاری اولاد مر رہی ہے، تمہارے سامنے برباد ہو رہی ہے، تمہارے سامنے زندہ لاش کی طرح پھر رہی ہے، تم اپنی اولاد کی خبر لو۔ معاشرے کی اگر تم خبر نہیں لوگے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اگر تم نہیں رکو گے اور نہیں روکو گے، تو سمجھ لو کہ تمہارے دن آخر ہو گئے۔ تمہیں وہ دیکھنا پڑے گا جو نادیدنی ہوگا اور جس کو دیکھنا تم پسند نہیں کرو گے۔ تمہارے چہرے پر کالک مل کر تمہاری اولاد جائے گی، بچے اور بچیاں تمہیں سیاہ کر کے رکھ دیں گے۔ اس وقت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر احساس ذمہ داری پیدا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے جو اقدام کرنے کی ضرورت ہو وہ اقدام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا